السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین. ہر قسم کی تعریف اور شکر اس خالق کائنات کے لیے ہے جو ساری دنیا کا بنانے والا، چلانے والا، اس کی ضرورت کا پورا کرنے والا، اس کا مدبر، اس کی تدبیر کرنے والا. اس خالق کے لیے ہر قسم کی، اس مالک کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے اور ہر قسم کا شکر ہے. درود و سلام ہو، رحمتیں اور برکتیں ہوں ان انبیاء اکرام پر، ان سارے انبیاء اکرام پر جنہیں اللہ رب العزت نے انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا. خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 50 سے پڑھیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے فضل و کرم سے اس قرآن پر ایمان لانے، اس سے محبت کرنے والے، اس پر عمل کرنے والے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کاش آپ دیکھیں جبکہ فرشتے کافروں کو فوت کرتے ہیں. یہاں پہ کافروں کی موت کا ذکر کیا جا رہا ہے. موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر کسی کا اعتراض نہیں. لوگوں نے ہر چیز پر اعتراض کیا، ہر چیز پر، قرآن پر اعتراض، نبی پر اعتراض، نبیوں پر اعتراض، اللہ پر اختلاف، ہر چیز پر اختلاف کیا. لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، اس کی عمر کیا ہے، وہ دولت مند ہے، فقیر ہے، وہ جس بھی حیثیت کا ہے، موت اسے آ کر کے لے رہتی ہے. اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت کا مزہ ہر نفس کو چکھنا ہے. اب جو انسان جس طریقے سے زندگی جیے گا اس کا انجام بھی اسی انداز میں ہوگا. مومن ہے، اللہ رب العزت کا مطیع اور فرمانبردار ہے، تو اس کا موت کا انداز بھی ویسے ہی ہوگا. جب روح کا فرشتہ آئے گا، ملائکہ، ملک الموت، موت کا ملائکہ فرشتہ آئے گا، تو اس کو وہ اس انداز میں آئے گا. اور جو نیک ہے، جو اللہ رب العزت کا ماننے اور جاننے والا ہے، تو وہ اللہ کی ملاقات کے لیے بے چین ہو کر کے اپنے جسم سے نکل جائے گا. اور اس کی استقبال میں فرشتے کہیں گے یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ ادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی. کہ اے نیک روح، اے مطمئن نفس، چل اپنے رب کی طرف کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا، آپ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو اس آیت مبارکہ کو صحابہ نے بھی سنا کہ فرشتے اس طریقے سے آپ کو اس دنیا سے ودا کیے. یہ وہ لوگ ہیں
جنہوں نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے زندگی جی، جن کی زندگی کا مقصد عین اس آیت کے مطابق ہے، ان صلاتی و نسخی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یا اللہ میری نماز، میری روزہ، میری نماز، ان صلاتی و نسخی اور میری قربانی، و محیای اور میری زندگی، اور مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، اے اللہ تیرے لیے۔ ہم غور کریں ہم کس کے لیے جی رہے ہیں؟ ہم عزت کے لیے جی رہے ہیں، ہم دولت کے لیے جی رہے ہیں، ہم سیٹ کے لیے جی رہے ہیں، ہمارا نام ہو جائے، ہم یہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت ایسی سوچ سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو ایسی سوچ نہیں، ہم جیے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ ہم اس دنیا میں بھیجے ہی اس لیے گئے ہیں، آزمانے کے لیے کہ کون کس انداز میں جی کر کے جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو مطیع اور فرمانبردار تھے۔ تین قسم کے لوگ دنیا کے اندر ہوتے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی ہم سمجھ کے آ چکے ہیں اس بات کو۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کے فرمانبردار لوگ ہوتے ہیں، جسے ہم مومن کہتے ہیں، جو اللہ کے اوپر، اللہ کے نبیوں کے اوپر، کتابوں کے اوپر ایمان لانے والے، اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو انکار کر دیتے ہیں، اللہ کا، اللہ کے حکم کا انکار، نبی کا اور نبی کے حکم کا انکار، نبی کی اطاعت کا انکار، قرآن کا اور قرآن پر عمل کا انکار، آخرت کا اور آخرت روحی زندگی گزارنے کا انکار، یعنی قول اور فعل کا انکار۔ یہ ہوتے ہیں کافر۔ دو قسم ہو گئی، بھلے ہی وہ مسلمان گھر میں کیوں نہ پیدا ہو، اگر یہ فطرت ہے تو وہ کافر ہے، کفر کیا، اس نے انکار کیا۔ اور تیسرے جو کنفیوز ہوتے ہیں، کبھی وہ سوچتے ہیں کہ آخرت اگر ہوئی تو کیا ہوگا، تو کچھ آخرت کے حساب سے چلتے ہیں، لیکن وہ ڈاماڈول ہوتے ہیں، وہ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، دل میں کچھ، زبان میں کچھ، کہنا کچھ، کرنا کچھ، یہ منافق ہوتا ہے۔ تو تینوں کی موت کا وقت ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تینوں کا انجام ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کافر اور منافق کی جب روح کا وقت آتا ہے کھینچنے کا، تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ بتایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کاش آپ دیکھیں جبکہ فرشتے کافروں کو فوت کرتے ہیں، ان کو موت دیتے ہیں، وہ ان کے چہرے اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں، چہروں پر اور پیٹھ پر مارتے ہیں۔ یہ جنگ بدر کا معاملہ ہو، جنگ احد کا معاملہ ہو، یا عام موتیں ہوں، یہ کسی بیماری سے موت ہو، کسی حادثے سے موت ہو، کسی ایکسیڈنٹ سے موت ہو، کیسی بھی موت ہو، لیکن جب وہ روح کھینچنے لگتے ہیں تو چہرے اور پیٹھ پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جلا دینے والے عذاب کو چکھو، مطلب اب جہنم کے عذاب کی طرف تم چلو۔ اس کو اللہ رب العزت نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 93 کے اندر بھی فرمایا۔ سورہ انعام آیت نمبر 93 ہم دیکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، اور کاش آپ ان ظالموں کو اس وقت دیکھیں جب وہ موت کی سختی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ موت کی سختی جب انسان کے اندر آتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موت کا وقت کیسا ہوتا ہے، اور اس وقت سے ہم سب کو گزرنا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا اس سے۔ موت کی سختی ہم سب کو آ کر کے رہے گی اور بہت قریب ہے وہ، ہر سیکنڈ، ہر سانس ہماری کم ہو رہی ہے، ہر رات ہماری کم ہو رہی ہے، ہر دن موت کے قریب ہم لوگ جا رہے ہیں، ہر سانسیں موت کے قریب ہم کو لے کر کے جا رہی ہے، اتنی سانس کم ہو گئی، اتنی راتیں اتنے دن کم ہو گئے۔ یہاں پہ اللہ رب نے فرمایا کافر کی روح کے تعلق سے، اور کاش آپ ان ظالموں کو دیکھیں۔ ظالم کیوں؟ ظالم کس کو کہتے ہیں؟ جو ظلم کرے، اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اب وہ انجام پر پہنچ رہا ہے۔ ظالموں کو دیکھیں، اس وقت دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، گر چکے ہوتے ہیں، اور فرشتے یہ کہتے ہیں چلو، کہاں چلو؟ یہ کہتے ہیں اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور نکالو اپنی جانیں۔ فرشتے ہاتھ پھیلا کر کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں،
اپنی روح نکالو اپنے جسم سے. اس طریقے سے مسند احمد میں جلد نمبر 4 حدیث نمبر 288 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، موت کے وقت ملک الموت، ملک فرشتہ، موت کا فرشتہ جب بہت ڈراؤنی شکل و صورت میں کہ کافروں کے پاس آتا ہے، موت کا فرشتہ کافر کے پاس، اللہ کے نافرمان کے پاس ڈراؤنی شکل میں آتا ہے، اس کی روح سے کہتا ہے، اس کی روح سے کہتا ہے، اے خبیث نفس طرف چل. کس کی طرف چل؟ دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی کی طرف چل، دھوئیں والی آگ کی طرف چل، خون اور پیپ کی طرف چل، اللہ کے غضب کی طرف، اس بھڑکتی ہوئی جہنم کی طرف کہ جس کی چیخ اور پکار سے سارے میدان حشر کے لوگ کانپ اٹھیں گے، انبیاء تک کانپ جائیں گے، اور ابراہیم جو اللہ کے خلیل ہیں دونوں پیروں پر گر کر کے اللہ سے کہیں گے، اے اللہ میں تجھ سے اپنے نفس کا سوال کرتا ہوں، مجھے بچا لے، ایسے سخت جہنم کی طرف چل. تو وہ سن کر روح اس کے جسم میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، مطلب اس کے جسم میں روح چھپتی ہے، نکلنے کو تیار نہیں ہے. بچا لو، چیخنا پکارنا آپ دیکھتے ہیں کرتے ہوں گے ایسے لوگ. تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے اور جسم کے اندر گھسنے کی کوشش کرتی ہے، چھپنے کی کوشش کرتی ہے، اور فرشتے اسے اس جسم سے اس طرح نکالتے ہیں جس طرح گیلے اون سے لوہے کی سلاخ کو نکال لیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اون کے اوپر سے لوہے کی سلاخ سے جیسے کھینچ کر کے تار تار ہو کر کے وہ اون نکلتا ہے، گیلا اون، اس طریقے سے روح جسم سے کھینچ کر کے نکالی جاتی ہے. اس کے ساتھ اس کی رگیں، یعنی اس کی جو چھوٹی چھوٹی باریک باریک جو نسیں ہیں اس کی رگیں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے اس کو ایک ایک جگہ سے اس کی روح کھینچتی ہے، اور وہ تکلیف اور اس سب چیز کو محسوس کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ رب العزت کو اپنے خالق مالک رازق کو بھول کر کے جیا، اس کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں جیا، اس کی مخلوق کو تکلیف پہنچا کر کے وہ زندگی جیا. اللہ رب العزت جس مخلوق سے محبت کرتا ہے اس کو تکلیف دے کر کے جیا ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد کی نافرمانی کر کے یہ زندگی جیا، نہ اللہ کے حق کو ادا کیا نہ مخلوق کے حق کو ادا کیا. یہ ہے وہ اللہ رب العزت کا باغی، اللہ رب العزت کا نافرمان، اللہ کا انکار کرنے والا، اللہ کے حکم کا انکار کرنے والا، نبی کے فرمان کا انکار کرنے والا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. پھر سے آیت دیکھیں، آیت نمبر 50. اور کاش آپ دیکھیں جب کہ فرشتے کافروں کو فوت کرتے ہیں، وہ ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں تم جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو. اتنا سخت عذاب کیوں؟ موت کے وقت سے ہی ان کے چہرے اور پیٹھ پہ مارا جا رہا ہے. چیخ اور پکار اور سختیاں وہیں سے شروع ہو گئی کہ ڈراؤنی شکل والا فرشتہ آ کر کے اس کو کہہ رہا ہے کہ نکال اپنی روح، اور اس کو بشارت دی جا رہی ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے، بشارت نہیں، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اب تیری زندگی کیسی آنے والی ہے. اتنا سخت عذاب کیوں؟ اس کا جواب اللہ رب العزت دیتا ہے، یہ اس کا بدلہ ہے، یہ اس وجہ سے دیا جا رہا ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا. زندگی جو تم کو دی گئی تھی، جو ایگزام تم کے لیے تم کو زندگی دی گئی تھی، اس زندگی میں تم نے جو بھیجا ہے، جوانی کے عالم میں جو بھیجا ہے، دن کی روشنی میں جو بھیجا ہے، رات کے اندھیروں میں جو بھیجا ہے، والدین کے ساتھ جو حقوق تھی، پڑوسیوں کے ساتھ جو حقوق تھی، رشتہ داروں کے ساتھ جو حقوق تھی، عام لوگوں کے ساتھ تمہارا جو حقوق تھی، لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا حق ہے، کیا حقوق بنتے ہیں ہمارے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو، تم نکالی گئی ہے اس وجہ سے کہ تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو.
یہ عام انسانوں کا حق ہے جو ہم مار رہے ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کا حکم پہنچا دیں. ایک آیت آج میرے مطالعے سے گزری صبح. اللہ رب العزت اس میں فرماتا ہے کہ اکثر لوگ لا علمی کے بنا پر گمراہ ہوتے ہیں. کیا پتہ چلا اس سے؟ اکثریت انسان کی علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. زیادہ تر لوگ گمراہ ہیں. ایک بات یہ پتہ چلی کیوں گمراہ ہے؟ کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے. اگر علم ہو جائے تو وہ لوگ صراط مستقیم پہ آ جائیں گے، لیکن سب نہیں. اللہ نے کہا زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علم نہ ہونے کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں، سب نہیں. مطلب کچھ لوگ علم ہونے کے بعد بھی گمراہ ہوتے ہیں. یہ آیت یہ بتا رہی ہے. اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہمیں جو آج گمراہ، جو زیادہ تر لوگ جو گمراہ ہیں وہ ہمارے وجہ سے گمراہ ہیں، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں. کیونکہ علم دینے والا یا علم جس کے پاس ہے وہ غدار ہے. وہ اس تک علم نہیں پہنچا رہا، وہ اس تک اپنی پیغام نہیں پہنچا رہا. اگر وہ علم اس تک پہنچا دے گا تو وہ لا علم، جو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ زیادہ تر لوگ لا علمی کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں. اگر ہم اس کو علم پہنچا دیں گے تو وہ گمراہی سے زیادہ تر لوگ بچ جائیں گے. تو زیادہ تر لوگ جو گمراہ ہے وہ ہماری مکاری کی وجہ سے. ہمارے پاس علم ہے لیکن ہم ان تک نہیں پہنچا رہے. اور میں نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہوں کہ جن کے پاس علم نہیں تھا لیکن جیسے ہی علم ملا پہنچا ان کی زندگی کے اندر ایسا انقلاب آیا کہ عقل حیران ہے کہ کیا سے کیا ہو گئے. چند دنوں کے اندر جیسے کہ ان کی روح میں، ان کے جسم میں کسی نے روح پھونک دی. تو وجہ کیا ہے کہ ہم نہیں پہنچا پا رہے. بہرحال آیت نمبر 51 میں آئے یہ اس کا اللہ رب العزت ہم سب کو ہماری ڈیوٹی کو، ہماری ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. اور یہ کام ہم سے لے لیں. یہ اس کا بدلہ ہے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، جو بھی تم نے عمل کیا ہے. اور یہ جان لو کہ بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. یہ جو سختیاں ہو رہی ہے موت کے وقت سے اور قبر کے اندر ہوگی، پھر حشر کے اندر ہوگی، پھر ہمیشہ ہمیں اس کی جہنم کے اندر ہوگی، یا کچھ لوگوں کے لیے کچھ وقت کے لیے جہنم میں ہوگی. یہ ظلم اللہ نہیں کر رہا. یہ تم نے جو عمل کیا ہے یہ اس کا بدلہ ہے. تم نے جو لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، ان کے حق کو مارا ہے، یہ اس کا بدلہ ہے. تم نے جو اللہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ساتھ جو نافرمانی کی ہے یہ اس کا بدلہ ہے. اللہ ظلم نہیں کرتا. اللہ کے ظلم کے تعلق سے صحیحین میں حدیث ہے، حضرت مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی حدیث قدسی ہے یہ، اے میرے بندو میں نے اپنی نفس پر ظلم کو حرام کر رکھا ہے. سبحان اللہ. ہمارے رب نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا کہ اللہ کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. اور اسی طرح اور اسے تمہارے لیے بھی حرام ٹھہرا دیا ہے. مطلب اللہ نے پہلے کہا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا اور اسی طرح تمہارے لیے بھی ظلم کو میں نے حرام کر دیا. نہ تم اپنے اوپر ظلم کرو نہ کسی اور کے اوپر ظلم کرو، لہذا تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جو میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں. جو تمہارے اعمال ہیں اس سے غافل مت رہو. یہ تمہارے اعمال کو میں شمار کر رہا ہوں، یعنی لکھ رہا ہوں، گن رہا ہوں، جان رہا ہوں، شمار کر رہا ہوں. پھر میں تم کو اس کا پورا پورا بدلہ دوں گا. جو تم عمل کر رہے ہو اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا، کیونکہ وہ اللہ شمار کر رہا ہے اس کو. لہذا جو شخص کوئی بھلائی پائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ بھی غور کرنے والی بات ہے. جو بھی ہم بھلائی پا رہے ہیں، کیا بھلائی پایا ہم نے؟ ہمیں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کان، آنکھ اور دل جیسی بھلائی دیا، زبان دیا، سوچنے سمجھنے کی طاقت دیا، والدین دیے جو دنیا میں سب سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت نے ایسی محبت ڈال کر کے دی. بیوی، بچے،
اور بے شمار چیزیں ہمیں اللہ رب العزت نے عطا کی. تو یہ جو عطا ہے یہ اللہ رب العزت کا رحم ہے. لہذا جو شخص کوئی بھلائی پائے تو وہ اللہ تعالی کی تعریف کرے, اللہ کی حمد کرے, اللہ کا شکر کرے. اور اگر کوئی اس کے علاوہ کچھ اور پائے تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے. یعنی اس کے علاوہ کوئی پریشانی وہ پا رہا ہے, کوئی دکھ اور کوئی تکلیف پا رہا ہے, کوئی دہشت اور کوئی غم پا رہا ہے, تو وہ اپنے آپ پر ہی ملامت کرے کہ اس کی اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کے اوپر یہ پریشانی آئی. یا پھر پریشانی کوئی آتی ہے تو اللہ نیک لوگوں کے اوپر اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے یا ان کے گناہوں کو مٹانے کے لیے آتی ہے. اور گنہگار کے اوپر جب کوئی پریشانی آتی ہے یا ایسے شخص کے اوپر آتی ہے جو اللہ رب العزت کا باغی ہوتا ہے, منافق اور کافر ہوتا ہے, تو وہ اللہ رب العزت کا غضب ہوتا ہے. یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا, اور جان لو کہ بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. آیت نمبر 52, ان کی عادت آل فرعون اور ان لوگوں کی عادت جیسی ہے جن سے پہلے جو ان سے پہلے تھی. یعنی فرعونیوں نے جو کیا اور عاد اور سمود والوں نے جو کیا وہی حرکت یہ کر رہے ہیں. انہوں نے بھی اللہ کے نبی کی نافرمانی کی, انہوں نے بھی اللہ رب العزت کی توحید کا انکار کیا, انہوں نے بھی شرک اور بدعت کیے اور انسانیت کے اوپر ظلم کیے. جو کچھ انہوں نے کیا یہ ویسا ہی کر رہے ہیں. ان کا بھی انجام ویسی ہوگا جیسا ان کا انجام ہوا. انہوں نے اللہ کی آیت کا انکار کیا. پھر سے اس آیت کو دیکھیں کہ فرعونی اور دوسرے لوگ کیسے تھے. ان کی عادت آل فرعون اور ان لوگوں کی عادت جیسی ہے جو ان سے پہلے تھے. تو آل فرعون کی عادت یا ان کے پہلے جو لوگ تھے عاد سمود اور دوسرے قومیں جنہوں نے بغاوت کی, ان کی کیا عادت تھی, کس عادت کی طرف اللہ ذکر اشارہ کر رہا ہے؟ اللہ خود بتاتا ہے. انہوں نے اللہ کی آیت کا انکار کیا. اللہ کی آیت کا انکار. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی وہی ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اللہ کی آیت کا انکار کر رہے ہیں, اللہ کے اوامر اور نواہی کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں, اللہ کے حکم کو اور جس چیز سے اللہ نے روکا ہے ہم اس کو نظر انداز کر رہے ہیں, یا اس کے سیکھنے سے نظر انداز کر رہے ہیں, اس کو سمجھنے سے ہم نظر انداز کر رہے ہیں, اس پر عمل اور اس کو لوگوں تک پہنچانے سے ہم نظر انداز کر رہے ہیں. تو انہوں نے اللہ کی آیت کا انکار کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے, یہ ہے گناہ, انہیں پکڑ لیا. اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا, یعنی انہیں عذاب میں ملوث کر دیا. بے شک اللہ بہت طاقتور سخت سزا دینے والا ہے. یہاں پہ کون سی صفت آئی؟ ان اللہ قوی شدید العقاب. بے شک اللہ بہت طاقتور, مطلب تم گناہوں پہ گناہ کر کے بچ جاؤ ایسا نہیں. اللہ سب سے بڑا طاقتور ہے, وہ پکڑنے پر قادر ہے اور سخت سزا دینے پر بھی قادر ہے, اور سخت سزا دینے والا ہے کیونکہ وہ انصاف کرنے والا ہے. ہمیں روز اور ہر نماز کے اندر اللہ رب العزت یاد دلاتا ہے مالکی یوم الدین, کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہو, انصاف کے دن کا مالک ہو. اور یہ مت سمجھو کہ اللہ انصاف نہیں کرے گا. تم جو انسانیت کے ساتھ کر رہے ہو اس کا انصاف ہوگا, جو تم ظلم کر رہے ہو اس کا انصاف ہوگا, تم لوگوں کا ساتھ اس کا دھوکہ دھڑی, یہ سب کا اللہ رب العزت انصاف کرنے والا ہے. اللہ رب العزت ظلم سے ہم سب کو محفوظ رکھے, آمین. اور اللہ کے کلام پر ہمیں غور و فکر کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. یہی ظلم ہے, آمین. آیت نمبر 53, ذالک بأن اللہ, یہ اس لیے کہ بے شک اللہ کوئی نعمت جو اس نے کسی قوم کو بخشی ہو نہیں بدلتا, یہاں تک کہ اللہ نے کسی قوم کو کوئی نعمت دی ہے, جیسے صحت دیا ہے, اچھا جسم ہے, طاقتور جسم ہے, عزت ہے, شہرت ہے, دولت ہے, گھر ہے, کاروبار ہے, یہ نعمت کو اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں بدلتا. کب تک نہیں بدلتا؟ یعنی یہ نعمت کیسے بدلی جاتی ہے؟ اس میں کوئی ہمارا رول نہیں ہے, یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حالات بدلے جاتے ہیں, قوم کو تبدیل کیا جاتا ہے. جیسے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زبردست تبدیلی آئی ہے. اس کی وجہ ہم نہ ڈھونڈیں ادھر ادھر, یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے.
اور اس کے اسباب کو ہم تلاش کریں کہ کس وجہ سے اللہ رب العزت نے قوم کو تبدیل کیا یا حالات کو تبدیل کیا. پھر سے دیکھیں، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ کوئی نعمت جو اس نے کسی قوم کو بخشی ہو نہیں بدلتا. نعمت دیا ہے، اس کا بدل کیا ہوگا کہ نعمت چھین لے گا، یہاں تک کہ وہ خود اپنی نفس کی حالت کو بدل لے. جب وہ اپنی نفس کی حالت کو بدل لیتا ہے کہ وہ کفر کرنے لگتا ہے، شرک کرنے لگتا ہے، بدعت کرنے لگتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگتا ہے، اللہ رب العزت کے مخلوق کو تکلیف پہنچانے لگتا ہے، ظلم کرنے لگتا ہے، تو جب یہ اپنے نفس کی حالت کو بدلتا ہے تو اللہ بھی اس کی حالت کو بدل دیتا ہے. اب اس کی صحت کے ساتھ کیا ہوگا کوئی گارنٹی نہیں. اب اس کے حالات کے ساتھ کیا ہوگا، اس کی دولت کے ساتھ، اس کی عزت کے ساتھ، اس کی شہرت کے ساتھ، اس کے گھر کے ساتھ کیا تبدیلی آئے گی، کیونکہ اس نے اپنے نفس کے کو تبدیل کر دیا. اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری کا انکار کر دیا. اب اس کے معاملات کے ساتھ بدلاؤ آئے گا. اس طریقے سے اللہ رب العزت نے دوسری جگہ فرمایا، اس آیت کو پہلے پورا دیکھتے ہیں. اور بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اس کو میں پھر سے ابھی آپ کو بتاؤں گا. پہلے دیکھیں اس سے ملتی جلتی ایک اور آیت، سورہ الرعد آیت نمبر 11، رعد کی 11. بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی نفس کی حالت کو نہ بدل لے. جب وہ اپنی نفس کی حالت کو بدل لیتا ہے، جیسے وہ مطیع اور فرمانبردار تھا، قوم مطیع اور فرمانبردار تھی، اللہ کے حکموں کو، اللہ کے نبی کے حکموں کو مان رہی تھی، لیکن جب قوم نے اپنے حالت کو بدل لیا، اب ان کے اندر شرک آ گیا، بدعت آ گیا، اللہ کی نافرمانی آ گئی، تو اب اللہ رب العزت قوم کے حالات کو بھی بدلے گا. یہ اس کا مطلب. پھر دیکھیں، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے نفس کی حالت کو نہ بدل لے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات نہ بدلے، ہماری عزت نہ جائے، ہمارا گھر نہ جائے، ہماری صحت نہ جائے، ہماری دولت نہ جائے، ہمارے رشتہ دار نہ جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حالات کو بچا لیں. ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچ جائیں، اللہ رب العزت کے حکموں کی بغاوت سے بچ جائیں. اگر ہم اس سے بچیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے حالات کو بچائے گا. ہمارے حالات کو کوئی اور نہیں بدلتا. اللہ فرماتا ہے میرے بندے پر میرا ہی زور چلتا ہے. اللہ نے بتا دیا، فائنل ہو گئی بات. اللہ کے علاوہ کسی اور کا زور ہمارے پر نہیں چل سکتا. اور دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم ڈرو نہیں، تم گھبراؤ نہیں، تم ہی سربلند رہو گے. لیکن کب؟ ان کنتم مومنین، بس تم مومن بن جاؤ. تو ہمارے جسم کے اوپر. اور دوسری جگہ فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، عزت اور ذلت بھی میرے پاس، تو جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہم نے اگر اپنے حالات کو بدلا تو اللہ رب العزت ہماری زندگی کو اور زندگی کے اندر ہر فیلڈ کو اللہ رب العزت، ہر موڑ کو اللہ رب العزت بدل کر کے رکھ دے گا. اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کوئی ٹالنے والا نہیں. بے شک آقا، جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر دے تو کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں، کوئی طاقت اور کوئی اس کو بدل نہیں سکتا. اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے سوا ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہو سکتا. اب اس آیت کی طرف پھر سے آئے، آیت نمبر 53. یہ اس لیے کہ بے شک اللہ کوئی نعمت جو اس نے کسی قوم کو بخشی ہو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ خود اپنی نفس کی حالت کو نہ بدل دے. اور بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا. یہ صفت یہاں کیوں آئی؟ ہم غور کریں کیوں آئی. یہ تو میں پرفیکٹ نہیں بتاؤں گا، بتا نہیں سکتا کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن ہم غور کریں کہ ہر آیت کے اندر جو صفت آتی ہے اس آیت سے اس صفت کا کیا تعلق ہوتا ہے. یہ تو ہم تدبر کریں، یہ تو غور کریں. تو اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ رب العزت سمیع ہے، سن رہا ہے، اور علیم ہے، علم رکھ رہا ہے تمہارے اعمال کا. وہ سن رہا ہے تمہاری آوازوں کو، وہ سن رہا ہے تمہاری باتوں کو کہ تم کتنا اس کے اندر جھوٹ بول رہے ہو، غیبت کر رہے ہو، چغلی کر رہے ہو، نافرمانیاں. اللہ رب العزت یہ زبان کو ہم کم نہ سمجھیں، یہ زبان ہی ہے جو ہمیں عزت بخشتی ہے، اور یہ زبان ہی ہے جو ہمیں ذلیل کرتی ہے.
یہ زبان ہی ہے جس کے تعلق سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دو چیز کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں، ایک زبان، ایک شرمگاہ۔ مطلب آپ دیکھیں پوری زندگی کو سمیٹ کر کے اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ یہ دو چیز ہیں جو تمہیں تباہ اور برباد کر دے گی، اور اس میں ایک زبان ہے، کیونکہ یہ زبان یہ ہے جو انسان کو، تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ کیا لے کر کے آیا کہ تمہارے حالات تبدیل ہوئے کیونکہ تم نے اپنے آپ کو بدلا، اپنی نفس کو بدلا، اور جو تم بدل رہے ہو اللہ فرماتا ہے سمیع، میں سن رہا ہوں، تمہاری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ سب میں سن رہا ہوں، اور علیم، مجھے علم ہے تمہاری ہر حرکت کا، جو بھی تم کر رہے ہو، چوری کر رہے ہو، بغاوت، جو بھی اللہ رب العزت کی تم نافرمانی کر رہے ہو، وہ سب علم رکھا۔ دیکھیے کتنا اس آیت کے لیے کتنا مناسب یہ صفات تھی جو اللہ رب العزت نے یہاں لے کر کے آیا۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 54، ان کی عادت آل فرعون اور ان لوگوں کی عادت جیسی ہے جو ان سے پہلے تھے۔ یہ آیت پہلے بھی آئی تھی کہ آل فرعون اور ان کے جیسی ہے، تو ان کی عادت کیا تھی؟ پھر سے دیکھیں، ان کی عادت آل فرعون اور ان لوگوں کی عادت جیسی ہے جو ان سے پہلے تھے، تو ان کی عادت کیسی تھی؟ اللہ فرماتا ہے انہوں نے اپنے رب کی آیت کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کیا تھی ان کی عادت؟ آل فرعون کی عادت کیا تھی؟ اور ان کے پہلے جو لوگ تباہ اور برباد کیے گئے ان کی عادت کیا تھی؟ انہوں نے اپنے رب کی آیت کو جھٹلایا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی جھٹلا رہے؟ تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے، یہ گناہ ہے اللہ کی آیت کا جھٹلانا، انکار کرنا، سمجھنا نہیں یا عمل نہ کرنا، یہ ہے جھٹلانا، اور یہ ہے گناہ۔ تو ان کی گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا، اور یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے۔ اللہ کی آیت کا انکار یہ ہلاک کر دینے والا گناہ ہے، کیونکہ یہاں پہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اس وجہ سے انہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلایا، یہ گناہ کیا، اور اس گناہ کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ہے، تباہ اور برباد کر دیا، نام و نشان مٹا دیا، نیست و نابود کر دیا، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، اور وہ سب ظالم تھے۔ یہ ہے ظلم ان کا، کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو حکم آیا تھا، جو آیتیں آئی تھی، جو فرمان آیا تھا، اس کا انہوں نے انکار کیا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 55، بے شک چلنے پھرنے والوں میں سے اللہ کے نزدیک بدترین وہ لوگ ہیں۔ چلنے پھرنے والے یعنی جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، جتنی بھی چلنے والی ذی مخلوق ہے، ان سب میں سب سے بدترین ہماری نظر میں کیا ہے؟ ہم غور کریں کیا چیز ہماری نظر، لیکن اللہ جو ہمارا خالق اور مالک اور رازق ہے، اس کی نظر میں کون بدترین ہے، وہ چیز معنی رکھتی ہے۔ ہم نے تو اپنی نظر میں کسی کو بھی بدترین سمجھ لیا، خنزیر کو کوئی سمجھ رہا ہے، کوئی گٹر میں رینگنے والے کیڑے کو بدترین سمجھ رہا ہے، لیکن اللہ کس کو بدترین سمجھ رہا ہے؟ مطلب اس گٹر میں رینگنے والے کیڑے سے بھی زیادہ بدترین، خنزیر سے بھی بدترین، جو گندگی کو کھاتی ہے اس سے بھی بدترین اللہ کی نظر میں کون ہے یہ بدبخت، یا کون ہے یہ بدقسمت بدبخت، کون ہے یہ؟ اللہ فرماتا ہے بے شک چلنے پھرنے والوں میں سے اللہ کے نزدیک بدترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے، جنہوں نے انکار کیا، اللہ کا انکار، اللہ کی بات کا انکار، نبی کا انکار، نبی کی اطاعت کا انکار، قرآن کا انکار، اس پر ایمان، اس پر عمل کا انکار، یہ سب مل کر کے کفر بنا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا، اور کفر کرنے کے بعد ایسے ایسے حالات اللہ رب العزت لے کے آتا، کیونکہ اس کی ایک صفت ہے نا حلیم، کہ وہ فوراً نہیں پکڑتا، وہ ایسے ایسے حالات کریٹ کرتا ہے، ایسے ایسے حادثے اس کی زندگی میں کراتا ہے کہ وہ پلٹے۔ پچھلی کلاسوں میں بھی وہ آیت گئی جس میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہارے اوپر یہ عذاب اور یہ مصیبتیں اور یہ پریشانیاں اس لیے لے کر کے آتے ہیں کہ تم رجوع کرو، تم پلٹو اللہ کی طرف، تم دھیان کرو کہ کیا غلطی تم سے ہو رہی ہے، کیوں ہو رہا ہے ایسا، تم غور و فکر کرو۔ لیکن وہ کفر کرتا ہے
پھر وہ ایمان نہیں لاتا، تو ایسا شخص، ایسا انسان اللہ کے نزدیک جانور سے بھی بدترین ہے، کیونکہ وہ جانور اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اللہ نے جو اس کو کہہ دیا یہ پینا ہے تو وہ وہی پیے گا، یہ کھانا ہے تو وہ وہی کھائے گا، آپ اس کو مار مار کر کے کچھ اور نہیں کھلا سکتے اس جانور کو۔ جو اس کی زندگی جینے کا طریقہ ہے وہ ویسا ہی جیے گا، تو وہ نافرمان نہیں ہے۔ لیکن وہ جو اللہ کا کفر کرتا ہے، اللہ کے حکموں کا، اللہ کے نبی کے حکموں کا، اس کے کلام کے حکموں کا، تو یہ ایسا ہے، اتنا بدترین ہے کہ اس سے بدترین اللہ کے نزدیک کوئی نہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 56، وہ جن سے آپ نے معاہدہ کیا، یعنی عہد کر لیا۔ ہم جیسے کسی سے عہد کرتے، قسم کھا لیتے ہیں عہد کرنے کے لیے، وعدہ کر لیتے ہیں، یا کوئی عہد کر لیتے کہ ہاں ہم نے یہ آپ سے وعدہ کر لیا، اب ایسی ہوگا، تو اس عہد کے اہمیت کو اللہ رب العزت نے ان دو آیتوں میں بیان فرمایا۔ اور جس سے آپ نے عہد کر لیا، پھر وہ اپنا ہر بار عہد توڑتے ہیں اور وہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ مطلب جو عہد کر لیتے ہیں، وعدہ کر لیتے ہیں، اور وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں، وہ ہے کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، کیونکہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ اپنی وعدہ خلافی نہیں کرے گا، وہ عہد کو نہیں توڑے گا، وہ قسم کھا کر کے اس کو نہیں توڑے گا۔ پھر اگر آپ ان کو لڑائی میں پائیں، مطلب ایسا شخص جو ایسی حرکتیں کرتا ہے، پھر اگر آپ ان کو لڑائی میں پائیں تو ان کے ساتھ ان لوگوں کو بھی بھگا دیں جو ان سے پیچھے ہوں، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو جو یہ تھی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو کچھ ایسا کر رہا ہے تو ان کو آپ سخت سزا دیں، شاید کہ وہ سدھر جائے۔ مطلب نبی مکرم دوسرے ہر قسم کے لوگوں کی تربیت کرتے تھے، کافر ہو، منافق ہو، مومن ہو، ہر قسم کی ان کے لیول کے مطابق ان کی تربیت کی جاتی تھی، لیکن جب وہ اسی اپنے ہی انجام پر وہ جیتے تھے تو اللہ رب العزت ان کے ساتھ فیصلہ کرتا تھا۔ آیت نمبر 58، اور اگر آپ ان کو کسی قوم کے طرف سے خیانت، بدعہدی کا خوف ہو تو برابری کے پر ان کا عہد ان کے معاہدے پر دے مارے۔ مطلب کسی قوم سے آپ کا معاہدہ ہے اور وہ اس معاہدے کی بدعہدی کرے، اس معاہدے کو توڑ دے، تو آپ بھی اس کے معاہدے کو اس کے منہ پہ مار دیں، یعنی اس کو بتا دیں کہ تم نے بدعہدی کی ہے، معاہدے کو توڑا ہے۔ بے شک اللہ خیانت، بدعہدی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لا يحب، اللہ محبت نہیں کرتا خائنین، خیانت کرنے والوں کی۔ تو جس نے بھی امانت میں خیانت کی ہے، جس نے بدعہدی کی ہے، جس نے عہد کو توڑا ہے، اللہ رب العزت اس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم بدعہدی کریں، کسی کی امانت میں خیانت کریں۔ آیت نمبر 59، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ خیال نہ کریں کہ وہ سبقت لے جائیں گے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، ہم سمجھ رہے ہیں کفر کیا چیز ہے، یہ خیال نہ کریں کہ وہ سبقت لے جائیں گے، وہ آگے بڑھ جائیں گے یا اللہ رب العزت کو ہرا دیں گے، اللہ رب العزت کو عاجز کر دیں گے۔ جیسے اللہ آگے فرماتا، بے شک وہ اپنی چالوں سے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وہ کیا سمجھ رہے ہیں، وہ جیت جائیں گے اللہ رب العزت سے۔ سورہ انفال سورہ نمبر 29 آیت نمبر 4 کے اندر اللہ فرماتا ہے، کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں، یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم سے سبقت لے جائیں گے، مطلب ہم سے وہ آگے بڑھ جائیں گے؟ بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ مطلب کس چیز نے ان کو اللہ کی نافرمانی پر اکسایا ہوا ہے؟ کیا خیال کر رہے ہیں وہ اللہ کے آگے پہنچ جائیں گے، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، اللہ کے غضب سے، اللہ کی نافرمانی کر کے وہ اللہ رب العزت کے غضب سے بچ جائیں گے؟ کیا سوچ رکھا ہے انہوں نے؟ اس طریقے سے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 57 میں اللہ فرماتا ہے، ہرگز ایسا خیال نہ کرنا کہ کافر لوگ ہم کو زمین میں عاجز کر دیں گے۔ یہ خیال نہیں کرنا تم کہ جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں، انسانیت کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، اللہ کو تھکا دیں گے،
اللہ رب العزت کے فیصلے کے اوپر فیصلہ کر دیں گے، یہ کبھی خیال مت کرنا. ساری حکومت ساری کائنات کے خالق اور مالک کے ہاتھ میں ہے. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور بلا شبہ وہ واپس کی بہت بری جگہ ہے، اور بے شک وہ واپسی کی بہت بری جگہ. واپسی تو ہم سب کی ہے، لیکن جہنم میں جس کی واپسی ہو گئی اس کی واپسی کی بہت بری جگہ ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. سورہ آل عمران میں بھی اللہ فرماتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 196 اور 197 میں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا، مطلب ان کی تھاٹ باٹ، ان کی عیش و آرام، ان کی شہرت، ان کی دولت، ان سب کی طرف اشارہ ہے. کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکہ نہ دے، یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر آخرت میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. یہ اللہ رب العزت نے اس ٹھکانے کی خبر دی. جس نے یہ ٹھکانہ ہم کو دیا ہے، اس خوبصورت دنیا ہمیں دیا ہے، اس اللہ رب العزت نے اس ٹھکانے کی ہمیں خبر دی اور اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہے. اللہ ہم سب کو اس پر ایمان کو مضبوط کر دے، آمین. اور ان آیت نمبر 16، اور ان کافروں کا مقابلے کے لیے استطاعت کے مطابق ان اللہ رب العزت کے باغیوں کے لیے، انسانیت کے اوپر ظلم کرنے والوں کے لیے، اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کا انکار، یعنی شراب، جوا، مرڈر، چوری، زنا کرنے والے، شرک اور بدعت کرنے والوں کے لیے استطاعت کے مطابق قوت اور بندھے ہوئے گھوڑوں کو تیار رکھو. مطلب ان کے ظلم کو روکنے کے لیے اپنے استطاعت کے مطابق قوت اور گھوڑوں کو تیار رکھو، جن سے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں اور ان کے علاوہ دوسروں کو ڈرائے رکھو، جنہیں تم نہیں جانتے، اور مگر اللہ انہیں جانتا ہے. کس کے دل میں کیا ہے یہ اللہ رب العزت جانتا ہے. اور تم اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے، اللہ اکبر، یہاں پہ خرچ کا حکم کیوں آ رہا ہے؟ غور کریں آپ. اور تم اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے، کون سی ہے یہ اللہ کی راہ؟ تمہیں اس کا پورا پورا ثواب دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. آیت نمبر 61، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ صلح کے طرف مائل ہوں، صلح کی طرف، کمپرومائز کی طرف مائل ہوں، جھک جائیں، تو آپ بھی اس کے طرف مائل ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. دو باتیں اس آیت کے اندر ہیں. اگر جو آپ کا دشمن ہے وہ بھی آپ سے صلح کرنا چاہتا ہے، کوئی معاہدہ کرنا چاہتا ہے، کوئی عہد و پیمان آپس میں کرنا چاہتا ہے، کمپرومائز کرنا چاہتا ہے، جھگڑا لڑائی نہیں کرنا چاہتا، تو آپ بھی اس کے ساتھ مائل ہو جائیں، اس کے ساتھ معاہدہ کریں. پھر اللہ نے بتایا اور اللہ پر بھروسہ رکھیں. کیوں ایسا آیا؟ کیونکہ وہ معاہدہ جب کرنے آیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ یہ منافقت تو نہیں کرنا چاہتا، یہ ہمیں دھوکہ تو نہیں دینا چاہتا، یہ معاہدہ کرنے کے لیے آیا ہے اور دل کے اندر اس کے اندر تو وہی بغض اور نفرت ہے، یہ بعد میں ہمارے اوپر کہیں چڑھائی نہ کر دے ابھی معاہدہ کرنے کے بعد. لیکن اللہ رب العزت نے یہ قانون نازل کیا کہ کوئی اگر معاہدہ کرتا ہے، کوئی اگر دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، کوئی اگر کمپرومائز کرنا چاہتا ہے، تو آپ بھی اس کے طرف جھک جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں. اگر اس نے مکاری کا ارادہ رکھا ہے تو اللہ رب العزت بہترین تدبیر کرنے والا ہے. تو اللہ فرماتا ہے اور آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. یہ کیا کیا پلاننگ کر کے آئے ہیں اللہ نے سن لیا ہے، اور اللہ رب العزت خوب جاننے والا ہے کہ آگے کیا کیا کر سکتے ہیں اور کتنی ان کے اندر طاقت ہے اور کتنی ان کے اندر قوت ہے. وہ سب اصل میں اللہ ہی کی دین ہے. اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہوں تو بے شک آپ کے لیے اللہ کافی ہے. سبحان اللہ. آپ اس اصول پر رہیے کہ کوئی آپ سے معاہدہ کرنے آیا ہے، کمپرومائز کرنے آیا ہے، عہد کرنے آیا ہے تو آپ کو کرنا ہے. یہ نہیں سوچنا کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے،
یہ آگے چل کر کے بغاوت کرے گا، یہ منافقت کر رہا ہے، دل کے اندر کچھ ہے، کچھ اور پلاننگ لے کر کے آیا ہے، کچھ نہیں سوچنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ کسی نے اگر دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو تم بھی بڑھاؤ۔ جنگ جدال، خون خرابہ، یہ نہیں چاہتا اسلام۔ اسلام امن اور امان کے لیے آیا ہے، اسلام نام ہی سکون کا ہے، پیس کا ہے۔ تو اللہ نے حکم نازل کر دیا۔ بتائیے کتنی گہری بات ہے کہ کوئی تم کو تحقیق کرنے کا بھی نہیں کہا اللہ نے، دل میں تو گھس کے ہم دیکھ ہی نہیں سکتے کسی کے، بس اللہ نے کہا کہ تم بھی جھک جاؤ اور اللہ پر توکل رکھو، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا، یہ کس کس نیت سے آئے اور کیا کیا پلاننگ کر کے آئے۔ اور اگر دونوں چیز ہو سکتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے جو معاہدہ کیا ہے وہ سننے اور سمجھنے کے لیے اور جھک جانے کے لیے اور مطیع اور فرمانبردار ہو جانے کے لیے، یا مخالفت نہ کرنے کے لیے صحیح میں وہ آیا ہے، یا وہ برائی کی نیت سے اس نے عہد کیا ہے۔ تو اس کے تعلق سے آیت نمبر 62 میں اللہ فرماتا ہے، اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے تو بے شک آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ کب کافی ہوگا اللہ؟ جب اس کے اصول پر چلیں گے، جو اوپر اصول بتایا اس اصول پر ہم رہیں گے، اور اب یہ ہمیں دھوکہ دیتا ہے تو اللہ رب العزت کی مدد آئے گی، اللہ رب العزت کی اس کو پکڑ آئے گی اور ہمارے لیے حفاظت آئے گی۔ وہ تو وہی تو ہے، وہی تو اللہ ہے، وہی تو ہے جس نے اپنے بندے سے اور مومنوں سے آپ کی تائید کی۔ سبحان اللہ، وہی تو اللہ ہے جس نے اپنے بندے سے، جس نے اپنی مدد سے، اللہ کی مدد سے اور اپنے بندوں سے آپ کی تائید کی۔ یہ بندوں کو کس نے نازل کیا؟ ان روحوں کو جو صحابہ اکرام کہلائے، یہ اللہ نے نازل کیا اور ان کے ذریعے سے آپ کو قوت اور طاقت بخشی، آپ کی تائید فرمائی۔ ان روحوں کو اللہ ہی نے بنایا اور اللہ ہی نے ان کی ہدایت دی۔ اور پھر ان روحوں کے تعلق سے آگے اللہ فرماتا ہے بہت قیمتی بات، اور اس نے ان مومنوں کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ کیا پتہ چلا؟ اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہا ہے کہ میں نے ان کے دلوں میں محبت، الفت ڈال دی۔ کن کے دلوں میں؟ صحابہ کے دلوں میں، ان مومنوں کے دلوں میں۔ اب اللہ رب العزت یہ بیان کرے کہ میں نے مومنوں کے اندر الفت اور محبت ڈال دی، اور کوئی شخص یہ سوچے کہ چند صحابہ سے بغض رکھتے تھے، ان کے سیٹ کے پیاسے تھے، ان سے نفرت رکھتے تھے، ان سے لڑائی کرتے تھے، جھگڑا کرتے تھے، جنگ و جدال ہوتے تھے، تو اس آیت کے مخالفت میں چلے گئی یہ بات، یہ عقیدہ اور یہ سوچ کہ صحابہ ایک دوسرے سے اگر بغض رکھ رہے ہیں، نفرت رکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا سمجھ رہے ہیں یا برا کہہ رہے ہیں، تو اس آیت کے مخالفت میں بات ہو گئی۔ اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن تو بارہا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے اندر محبت ڈال دی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں بھی کہا اللہ نے، اور اس آیت میں 2 بار کہا۔ اس آیت کو پہلے پھر سے سنیں، پھر آپ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس نے ان مومنوں کے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی اللہ رب العزت نے۔ اگر آپ دنیا بھر کے سب خزانے خرچ کر دیں تو بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے تھے۔ ہاں نبی کریم، اگر آپ دنیا بھر کے خزانے بھی لٹا دیتے اور یہ سوچتے کہ ان لوگوں کے اندر محبت آ جائے گی، کچھ کھلا پلا دیں گے، کچھ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو محبت نہیں ہو سکتا ایسا۔ اللہ ہی نے ان میں الفت ڈالی تھی۔ پھر اللہ فرما رہا کہ اللہ اپنے کلام کے اندر یہ فرما رہا کہ اللہ کلام جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت نے جب فرما دیا کہ میں نے الفت ڈال دی، اب بغض کی، نفرت کی اور بدگمانی کی اور جنگ و جدال کی ساری گنجائش ختم۔ کہ جس کے اندر محبت ہو، الفت ہو، وہ ایک دوسرے کے لیے ایسا سوچیں گے۔ تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے، حدیث میں ابھی آپ کو پڑھ کر کے سناؤں گا کہ ان کے اندر کیسی محبت تھی اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تو یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی کے تعلق سے اور ابو بکر، عمر اور عثمان کے تعلق سے
ماں عائشہ صدیقہ اور فاطمہ یعنی اہل بیت کے تعلق سے، حضرت علی کے تعلق سے، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، نبی مکرم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی تھے، ایک دوسرے کے لیے جان نچھاور کرنے والے تھے. تو ان کی جو بنیاد ہے وہ تاریخ ہے، وہ ہسٹری ہے. ایک طرف تاریخ ہے، ایک طرف ہسٹری ہے، اور ایک طرف قرآن اور حدیث ہے. کس پر ایمان لائیں گے؟ کس پر یقین کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے ایک مومن اطیع اللہ و اطیع الرسول پر رہے گا، وہ اللہ اور اللہ کے نبی کی بات پر ایمان لائے گا. کوئی آسمان سے مسلح پر جبہ، ٹوپی، کرتا، داڑھی پہن لگا کر کے اور آسمان سے اتر رہا ہے، اور وہ بھی اس کلام کے خلاف کوئی بات کہہ دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کے خلاف کچھ کہہ دے، تو ایمان والا کیا کہے گا کہ ہمیں اس چمتکار سے اور تمہارے یہ دکھانے سے کچھ ہونے والا نہیں. اس سے بڑا تو کانا دجال آنے والا ہے جو اس سے بڑی بڑی کرامتیں دکھانے والا ہے. مومن ہلنے والا نہیں. مومن تو اللہ کے کلام پہ جیے گا یا نبی کے فرمان پر جیے گا. تو یہ تاریخ اس کے ایمان کو ڈگمگا نہیں سکتی. تاریخ کی کیا حقیقت، ہسٹری کی کیا حقیقت قرآن حدیث کے سامنے. قرآن حدیث کے خلاف جو بھی آئے گا ایک مومن اس کا انکار کرے گا، اس پر وہ ایمان نہیں لا سکتا. ایک اور آیت دیکھیں آپ، سورہ آل عمران آیت نمبر 103 نوٹ کریں. اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا اور تم اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. آپ دیکھیں اوس اور خزرج اور بنو قریظہ یہ کیسے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. جنگ جدال ان کے خاندانوں میں نسلوں میں چلتا تھا. وہی اللہ رب العزت نے انہیں یاد دلایا کہ تم لوگ کیسی زندگیاں جیا کرتے تھے. پھر اللہ رب العزت کا کتنا بڑا رحم اور کرم ہوا، اور تم اللہ کے اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. اللہ اکبر، یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے محبت ڈال دی، الفت ڈال دی. اور آپ تاریخ کو بنیاد بنا کر کے کس نے لکھا ہے تاریخ، کیا ہے اس کی سند، کون تھا وہ، کس کی تاریخ آپ پڑھ رہے ہیں، کیا ہے اس کا تقویٰ، کیا ہے اس کی ہسٹری، کیا ہے اس کی تحقیق، کچھ نہیں جانتے ہم. اور قرآن و حدیث کے مقابلے میں ہم اس کو مان لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ایمان والا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین. اور اللہ آگے فرماتا اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے. کون فرما رہا؟ اللہ، کہ تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے. دیکھا ہم نے کہ جب ہجرت کر کے صحابہ مدینہ آئے تو کس طریقے سے انصاری صحابہ نے مدینہ کے صحابہ نے ان کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کیا. اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اور اس طریقے سے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث بھی آپ سماعت فرمائے، صحیحین میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے قریب سلسلے میں خطاب کرتے ہوئے انصاریوں سے فرمایا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے گروہ انصار، کیا میں نے تمہیں گمراہ راہ نہیں پایا، مطلب میں نے کیا تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت دی. مطلب میں سبب بنا، میں اسباب بنا اور ہدایت اللہ نے دی، اور تم اختلاف و انتشار میں مبتلا تھے، میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں متفق کر دیا. متفق کر دیا یعنی اتحاد والا کر دیا، متحد کر دیا، جوڑ دیا تمہارے دلوں کو ایک دوسرے سے، الفت اور محبت والا کر دیا. اور تم فقیر تھے تو میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت مند کر دیا. پھر دیکھیں، ایک گروہ انصار، کیا میں نے تمہیں گم کردہ راہ نہیں پایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت بخشی. کس کے لفظ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ فرما رہے ہیں میری وجہ سے اللہ نے تمہیں ہدایت بخشی. تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ ہدایت یافتہ لوگ تھے.
یہ لوگ صراط مستقیم پر چلنے والے تھے. یہ اللہ کے نبی بھی بیان فرما رہے ہیں اور اللہ رب العزت نے بھی بیان فرمایا 12 کئی جگہ. اور تم اختلاف و انتشار میں مبتلا تھے، میری وجہ سے اللہ نے تمہیں متفق یعنی متحد کر دیا، جوڑ دیا تمہارے دلوں کو. اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. کیونکہ اگر ہم یہاں سے سلپ ہوں گے، ہم نے اگر صحابہ کی جیسے کچھ لوگ اس کو ٹارگٹ بناتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کیوں صحابہ کے اندر آپس میں اپنے طرف سے تاریخ کو بیس بنا کر کے یہ دعویٰ کراتے ہیں کہ فلاں صحابی سے بغض رکھتے تھے اور لڑتے تھے اور انہوں نے ان کے ساتھ غداری کر دیا اور ان کے حق کو مار دیا اور خلافت کے حقدار تو یہ تھے اور ایسا تھا اور ویسا تھا. وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ کیوں برائی کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہمارا یقین اور اعتماد صحابہ سے جب ہٹ جائے گا، اور اللہ رب العزت نے بارہا جو آپ کی تعریف بیان کری ہے صحابہ اکرام کی، اور اللہ کے نبی نے جو تعریف بیان کری ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اگر ہم نے ان کے اوپر ڈاؤٹ کیا یا کسی نے بھی نبی اور صحابہ کے اوپر ڈاؤٹ کیا تو اس کا ساری حدیثوں پر ڈاؤٹ ہو جائے گا، کیونکہ راوی تو صحابہ ہی. پھر کتابوں پر ڈاؤٹ ہو جائے گا، پھر علماء پہ ڈاؤٹ ہو جائے گا. اور جب یقین صحابہ سے اٹھ گیا تو ظاہر سی بات ہے حدیثوں سے بھی اٹھے گا، کیونکہ راوی وہی. علماء سے بھی اٹھ جائے گا، کتابوں سے بھی اٹھ جائے گا، تو دین بچے گا کہاں؟ دین کی بنیاد ہل جائے گی. اللہ رب العزت محفوظ رکھے ہم سب کو اس پرفطر دور میں. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین. یہ تھی آیت نمبر 63. اس کو ضرور نوٹ کریں اور یہ دونوں چیز کو، دوسری آیت کو بھی اور حدیث کو بھی. حدیث کا نمبر بھی لکھ لیں. بخاری شریف حدیث نمبر 4330، مسلم شریف حدیث نمبر 1061. آیت نمبر 64. آخری آیت لیتے ہیں یا ایک دو اور لیتے ہیں. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اللہ کافی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو واقعی اللہ رب العزت کافی ہے. آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی مدد کے لیے، آپ کے ہر کام کے لیے اللہ کافی ہے. لیکن آپ کا اور میرا لیے اللہ کافی کب ہوگا؟ نبی مکرم کے لیے تو کافی ہے. ہم ایسا کیا کریں کہ اللہ ہمارے لیے بھی کافی ہو جائے، ہمارا بھی مددگار ہو جائے، ہمارا بھی محافظ ہو جائے. ہم اس کے لیے کیا کریں؟ اللہ فرماتا ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مومن ہیں، مومنوں میں سے آپ کی پیروی کرتے ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ بھی ہمارے لیے کافی ہو جائے تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی نسخہ بتا دیا. اور ان لوگوں کے لیے بھی، مطلب اللہ ان کے لیے بھی کافی ہے جو مومنوں میں سے ہے. پہلی شرط مومن ہے اور دوسری شرط متبعین ہے، اتباع کرنے والے ہیں، نبی مکرم کی پیروی کرنے والے ہیں. تو ایمان کے ساتھ اطاعت کو شرط کیا، اور اطاعت اور ایمان ہوگا تو اللہ رب العزت ہمارا بھی ساتھی ہو جائے گا، ہمارا بھی حامی اور مددگار ہو جائے گا. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی، مومنوں کو جہاد پر ابھاریے. کس کو؟ مومن کو. مومن کون ہوتا ہے؟ ہاں، ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے کہ مومن کون ہے، مومن کی پہچان ہمیں ہونا چاہیے. اگر تم میں سے صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 انکار کرنے والوں پر غالب آئیں گے. اللہ اکبر. اگر تم 20 ہو تو 200 پہ تم غالب آ جاؤ گے، اور اگر تم میں سے 100 صابر ہو تو وہ 1000 پر غالب آ جائیں گے. 20 ہے تو 200 پر اور 100 ہے تو 1000 پر. مطلب دشمن، اللہ رب العزت کا نافرمان، انسانیت کے اوپر ظلم کرنے والا، اگر وہ 200 ہیں اور تم 20 ہو تو تم جدوجہد کرو، تم ان کو ظلم سے روکنے کی کوشش کرو، تم غالب آؤ گے. یہ بات بہت مشکل لگی کہ ہم صرف 20 ہیں اور 200 سے لڑنے کی بات، ہم 100 ہیں اور 2000 سے لڑنے کی بات. تو اس کی وجہ اللہ بتا رہا ہے کہ کیا وجہ ہے، کیوں تم اتنے زیادہ پاورفل ہو جاؤ گے. اس لیے کہ وہ لوگ
کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے، اس لیے کہ وہ لوگ اصل زندگی کے بارے میں سمجھ نہیں رکھتے. ان کو دنیا کی زندگی ہی محبوب ہے، اور جس کو دنیا ہی کی زندگی سب کچھ لگتی ہے وہ موت سے ڈرتا ہے، اور جو موت سے ڈرتا ہے اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. اور جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، جو موت کو تقدیر سمجھتا ہے، اس کا ایمان ہے کہ موت تو تقدیر ہے، وہ تو لکھ دی گئی ہے، ایک سیکنڈ کوئی آگے اور پیچھے نہیں کر سکتا. تو یہ 20 آدمی 200 کے اوپر بھاری ہو جائیں گے. لیکن یہ جب گرا گزری کہ یہ قانون بن جائے کہ ایک طرف 20 ہو دوسری طرف 200 ہو، تو ہمیں ان کو ظلم سے روکنے کے لیے بڑھنا پڑے گا. تو اللہ رب العزت نے اس آیت کو منسوخ کر کے اور دوسرا حکم نازل کیا. اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی، مطلب تمہارے اوپر ہلکا کر دیا، اور اس نے جان لیا کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے، مطلب تم اس بات کو اپنے اوپر بہت گرا سمجھ رہے ہو، مشکل سمجھ رہے ہو، کمزوری ہے. چنانچہ اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 نافرمانوں پر غالب آ جائیں گی. مطلب اگر تم 100 ہو اور سامنے 200 ظالم ہو تو تمہیں ان کے ظلم کو روکنا ہے، روکنا پڑے گا. اور پھر دیکھیں آیت نمبر 66. اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دیا اور اس نے جان لیا کہ تمہارے اندر کچھ کمزور ہے. چنانچہ اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے، بار بار کیوں آ رہا ہے صبر کرنے والے؟ ہاں، یہ مومن کی صفت ہے. صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 نافرمانوں پر، کفر کرنے والوں پر غالب آ جائیں گے. یہاں پہ نافرمان سے مراد کفر کرنے والوں پر غالب آ جائیں گے. اور اگر تم میں سے 1000 ہیں ہو تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آ جائیں گے. یہ اصول چل رہا ہے جو بتایا گیا. اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. پھر آیا ان اللہ واللہ مع الصابرین، کہ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور صبر کو میں پچھلی بار بتا چکا ہوں. آگے دیکھتے ہیں. کسی نبی کے لائق نہیں کہ ان کے پاس واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہیں تک رکھتے ہیں، وقت کافی ہوا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس پہ ہمیں مزید غور فکر کرنے، اس کو سمجھنے، قرآن کو قرآن کے مطابق سمجھنے، قرآن کو صحیح احادیث کے مطابق سمجھنے، صحابہ کے فہم اور صحابہ کے عمل کے مطابق، صحابہ کے قول و فعل کے مطابق سمجھنے کہ ہمیں توفیق اور رفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اخلاص کے ساتھ زندہ رکھے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو. آمین یا رب العالمین. السلام